کیسے ہیں سب؟ ایپی پڑھ کر رسپانس دکھا کر جائیے گا، چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ ابھی بہت کم رسپانس ہے ناول پر، مگر خیر میں بھی ایک بار ریگولر ہو جاؤں پھر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی ریچ۔ امید ہے جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ اسے شیئر کریں گے۔ صبح کا سورج پورا آب و تاب سے چمک رہا تھا، موسم گرم تھا۔ لاہور شہر کے وسط میں ایک شاندار عمارت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑی تھی۔ شیشے اور سٹیل سے بنی وہ بلند و بالا عمارت دور سے ہی اپنی شان و شوکت کی وجہ سے پہچانی جاتی تھی۔ عمارت کے بیرونی حصے پر سنہرے حروف میں جہانگیر گروپ آف کمپنیز لکھا ہوا تھا، جس کا نام شہر کے بڑے کاروباری اداروں میں شمار ہوتا تھا۔ شہر کی مصروف سڑک پر دن کے آغاز کے ساتھ ہی گاڑیوں کی آمد و رفت بڑھ چکی تھی، مگر اس عمارت کے اندر کاروباری دنیا اپنی رفتار سے جاگ چکی تھی۔ مختلف منزلوں پر درجنوں ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میٹنگ رومز اہم فیصلے کیے جا رہے تھے اور کمپنی کے مرکزی دفتر میں آج بھی کئی بڑے منصوبوں پر کام جاری تھے۔ عمارت کے اندر قدم رکھتے ہی باہر کی مصروف دنیا جیسے پیچھے رہ گئی تھی۔ وسیع و عریض داخلی ہال کا فرش چمکتے ہوئے سنگ مرمر سے مزین تھا، جس پر چھت سے لٹکتے نفیس فانوسوں کی روشنی پڑ رہی تھی۔ سامنے ایک شاندار استقبالیہ میز موجود تھی، جس کے عقب میں کمپنی کا نام خوبصورتی سے کندہ گیا تھا۔ اطراف میں نفاست سے رکھے گئے صوفے، بڑی رہائشیں، پودے اور شیشے کی بلند دیواریں ماحول کو ایک مہنگا اور باوقار انداز دے رہی تھی۔ ہر طرف اپنے کام میں مصروف ملازمین، تیزی سے گزرتے افسران اور مختلف منزلوں تک لے جانے والے جدید برقی سیڑھیاں موجود تھیں۔ اسی کمپنی کے دوسرے فلور کی جانب دیکھا جاتا تو یہاں کئی آفس تھے، انہی میں میر ہاشم کا آفس بھی موجود تھا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک وسیع و کشادہ دفتر سامنے آتا تھا۔ فرش پر نفیس لکڑی اور سنگ مرمر کا خوبصورت امتزاج تھا، جبکہ ایک پوری دیوار شیشے کی تھی، جہاں سے لاہور شہر کا وسیع منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ ایک جانب کتابوں اور کاروباری دستاویزات سے بڑی بلند الماریاں تھیں۔ کمرے کے وسط میں گہرے رنگ کی لکڑی سے بنی ایک بڑی میز موجود تھی، جس کے پیچھے سیاہ چمڑے کی بلند پشت والی کرسی رکھی گئی اور اسی کرسی پر میر جہانگیر بیٹھا تھا۔ وہ حسین شخص ایک فائل کھولے چند کاغذات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ سیاہ رنگ کی نفاست سے سلی ہوئی شرٹ کی آستینوں کلائیوں تک سلیقے سے بند تھی، جبکہ کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی اس کی ہر حرکت کے ساتھ مدھم سی چمک رہی تھی۔ گھنے سیاہ بال جو اس وقت ماتھے پر چمک رہے تھے، اس کی شخصیت کو بے حد وجیہہ بناتے تھے۔ کوٹ پیچھے کرسی پر لٹک رہا تھا۔ وہ شخص سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھا، پوری طرح سے اپنے کام میں غرق تھا۔ وہ صبح جلدی آفس آیا تھا، کیونکہ آج کل کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ بوڑھی آنکھوں میں سنجیدگی چھائی تھی، جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ بہت کم عمر سے ہی وہ شخص شرارتوں سے بہت دور ہو گیا تھا۔ عالم صاحب نے ذمہ داریوں کا بوجھ اتنا ڈال دیا تھا
اس نے اپنی ذات کو سب سے الگ کیا تھا، تبھی تو آج اس کمپنی کو عروج پر پہنچانے پہ بیٹھا تھا۔ بزنس کی دنیا میں اس شخص کے نام کے چرچے تھے۔ عالم صاحب اپنی ساری اولادوں میں صرف اس پر فخر کرتے تھے۔ اور وہ انہیں مزید فخر محسوس کروانے کے لیے خود کو ہر محفل سے دور کر گیا تھا۔ ہر معاملے میں دل مارنا آتا تھا اسے، مگر ایک چیز کے علاوہ جسے وہ چاہ کر بھی خود کو آزاد نہیں کروا پایا تھا، لاکھ کوششوں اور مصروفیت کے بعد بھی۔ وہ تھا عشق، بشر کا یا حاکم کا، شاید بشر کا، جو اسے حاکم کے قریب کر دیتا تھا۔ دور دور تک کوئی امکانات نہ ہونے کے باوجود وہ اسے ایک بشر کو مانگنے کے پاس، حاکم کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ اسے زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ہاں، 29 سالہ وہ شخص جسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ محبت کے معاملے میں الجھتا ہوگا، وہ کسی کو برسوں سے دل میں بٹھائے تھا اور آج تک خود کو اس بیماری سے نکالنے میں لگا تھا، مگر فاصلوں نے وصل کی تشنگی کو اور بڑھا دیا تھا، مگر یہ تشنہ وصل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ خود کو مزید مصروف رکھنے لگا تھا، صبح اٹھتے ہی جلدی آفس آتا تھا اور رات کو دیر تک آفس میں ہی رہنے لگا تھا۔ اس قدر کام کرتا تھا کہ آخر میں دماغ بند ہونے کو آ جاتا تھا، مگر پھر کیا، آخر میں آنکھیں بند ہوتی تھی اور دماغ جھٹ سے تصور میں وہ چہرہ لا کر کھڑا کر دیتا تھا۔ وہ جتنا اس مہلک بیماری سے بھاگ رہا تھا، گویا اتنا ہی اس میں دھنس رہا تھا۔ یہی چیز اسے مزید چڑچڑا بنا رہی تھی۔ وہ اپنے اوپر موجود پابندیوں سے واقف تھا۔ عالم صاحب کی بڑی سختی گرفت تھی اس پر، مگر یہ کمبخت عشق جو پابندیاں دیکھ لے تو اسے عشق کون کہے؟ یہ تو پھر کوئی عام سی شے بن جائے۔ سخت ہاتھ تیزی سے کاغذ پر چل رہے تھے، وہ کچھ لکھ رہا تھا۔ گھومتے دماغ کے ساتھ تیزی سے ہاتھ چل رہے تھے۔ آفس میں گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ اس کی بھاری سانس اور دھڑکتے دل کی آواز تک گونج رہی تھی۔ یہ صبح کے 8 بجے کا وقت تھا۔ مردانہ وجاہت لیے وہ حسین مرد بیٹھا مسلسل کچھ لکھ رہا تھا، مگر کیا؟ وہ خود نہیں جانتا تھا، بس ہاتھ تھا کہ چلتا ہی جا رہا تھا۔ بوڑھی آنکھیں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کاغذ پر ٹکی تھی۔ گھڑی کی آواز اس کے کانوں میں بری طرح گونج رہی تھی۔ گلے میں بندھی ٹائی اسے کسی پھانسی کے پھندے کی مانند معلوم ہو رہی تھی، مگر وہ بے حس و حرکت، محض ہاتھ چلاتے سکون سے بیٹھا تھا۔ دیکھنے سے لگتا تھا اس کا دماغ کہیں اور مصروف ہو۔ گہری سانسیں اس کی حالت کو عیاں کر رہی تھی۔ وہ مزید تیزی سے ہاتھ چلا رہا تھا، اتنی تیزی سے کہ لفظ سمجھ سے باہر ہونے لگے تھے۔ ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست ہو رہے تھے۔ وہ دماغ کو قابو کر رہا تھا، مگر نہیں ہو رہا تھا۔ بوڑھی آنکھیں گزرتے لمحوں کے ساتھ سرخ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ گہری گہری سانسیں بھرتے، انتہائی تیزی سے ہاتھ چلاتے، اس نے پین کی نوک کو سختی کے ساتھ کاغذ پر پھیرا کہ وہ کاغذ کو چیرتا چلا گیا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک سے وہ جیسے وقت کا تعین کر رہا تھا۔ کیا اسے کسی چیز کا انتظار تھا؟ شاید ہاں۔ دیکھنے سے یہی لگ رہا تھا جیسے وہ انتظار کی شدت کو جھیل نہ پا رہا ہو، جیسے اس کے ضبط کا پیمانہ آہستہ آہستہ لبریز ہو رہا ہو۔ وہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ پین کو مزید مضبوطی کے ساتھ تھامتے، وہ ابھی سامنے موجود رجسٹر کو پوری طرح چیرتا کہ اچانک موبائل پر ہوتے نوٹیفیکیشن کی دھیمی آواز پر بے ساختہ اس کا ہاتھ رکا۔ وہ آواز آہستہ تھی، مگر اس کے کانوں نے بہت اچھے سے سن لی تھی۔ صرف ہاتھ نہیں، اس کے اندر چلتا شور بھی ایک جیسے اچانک تھم گیا تھا۔ میر حازم نے تیزی کے ساتھ پین کو پھینکتے کے انداز میں سامنے رکھا۔ ہاتھ دکھنے لگا تھا۔ وہ کب سے مسلسل لکھ رہا تھا۔ بوڑھی آنکھیں ساتھ پڑے موبائل کی جانب اٹھی۔ اچانک اسے جیسے آفس میں سناٹا لگنے لگا تھا، کچھ اندر جو خاموش ہوا تھا۔
ایک گہری سانس لیتے اس نے خشک حلق کو ترک کرتے ساتھ رکھا اپنا موبائل اٹھایا۔ چہرے پر وہی سنجیدگی تھی مگر ساتھ بے چینی ختم ہوئی تھی۔ وہ موبائل کھولے اس آنے والے نوٹیفیکیشن کو دیکھ رہا تھا جو سنیپ کا تھا۔ کسی نے اسے سنیپ بھیجی تھی۔ دل میں شکر ادا کرتے حازم نے بوڑھی آنکھیں موبائل پر گاڑے سنیپ کو کھولا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اندازہ تھا یہی ہوگا۔ اور اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ سب سے اوپر ارحا کی سنیپ چمک رہی تھی۔ اس نے ابھی کھولی نہیں تھی اسے۔ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے موبائل کو کچھ اوپر کرتے اس نے کرسی سے ٹیک لگائی۔ دوسرا ہاتھ سنیپ کھول رہا تھا۔ سارے کام کاج چھوڑ دیے گئے تھے۔ اس نے ابھی سنیپ کھولی تھی کہ آگے ارحا کی خود کی تصویر تھی۔ اس لڑکی کو اپنی تصویریں بنانے کا بہت شوق تھا۔ وہ یونی کے لیے تیار ہوئی تھی اور ساتھ ہی تصویریں بناتے بھیج دی تھی۔ ارحا نے گلاسز لگا رکھی تھی اور ساتھ ہی دونوں گالوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ لبوں کا پاؤٹ بنائے وہ تصویر میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میر حازم نے ایک گہری سانس لیتے بے ساختہ پیچھے کرسی پر سر ٹکایا۔ خاموش آنکھیں اس تصویر کو چپکے سے دل میں اتار رہی تھی۔ وہ بہت غور سے کسی قیمتی شے کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اسے لفظ نہیں بننے آتے تھے۔ بہت کم لوگوں کے ساتھ نرم رہنا آتا تھا۔ ان میں کہیں بھی رہا نہیں آتی تھی۔ مگر وہ بہت عجیب تھا۔ موبائل کو کچھ اوپر کرتے اس نے مزید سکون کے ساتھ کرسی پر سر ٹکایا۔ آنکھوں میں نرمی کے ساتھ محبت اتر رہی تھی۔ وہ بڑے غور سے تصویر کے ہر زاویے کو دیکھ رہا تھا۔ ارحا حازم جہانگیر، ایک ادھورے خواب کی طرح بے خبری میں اس نام کو بڑبڑاتے ہوئے حازم نے تیزی سے نیچے کرتے نرمی کے ساتھ اپنے لبوں کو موبائل پر رکھا۔ مقام وہیں تھا جہاں تصویر میں ارحا کے لبوں کا پاؤٹ بنا تھا۔ یہ حرکت کیوں ہو رہی تھی کہ کیا وہ حاضر دماغ تھا؟ کون جانے۔ اس تصویر کو چومتے ہوئے حازم نے موبائل کو پھر سے آنکھوں کے سامنے کیا۔ خوبصورتی بیان کرنے کو اس کے پاس الفاظ نہیں تھے مگر چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی جو اکثر ہی دیکھنے کو ملتی تھی۔ کاش کہ تم میرے حصار میں ہوتی تو تمہیں بتاتا کیسے اپنی تصویریں بھیج کر کسی کو اپنی محبت میں مطلع کرتے ہیں۔ اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں دھیرے سے اس کے چہرے کی طرف پھیرتے میر حازم نے سرگوشی کی۔ وہ جانتا تھا جو خواب وہ دیکھ رہا ہے اس کی تعبیر اس جنم میں ممکن نہیں۔ اس کی زندگی کی ہر ڈور عالم صاحب کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے بھی خوشی خوشی اپنے باپ کے نام کر رکھی تھی۔ ایک سکون دہ سانس بحال کرتے حازم نے موبائل کو نیچے کرتے اپنے دل کے مقام پر ٹکایا۔ تصویر کو بیک نہیں کیا تھا۔ وہ سارا دن بھی اسے دیکھ سکتا تھا۔ آج تک ارحا نے جتنی بھی تصویریں بھیجی تھی اس کے پاس سب کی اسکرین ریکارڈنگ موجود تھی۔ وہ محض ارحا کی تصویریں سنبھال کر رکھتا تھا۔ موبائل کو سینے پر رکھے وہ شخص سکون کے ساتھ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ شاید بے چینی اس لیے ہو رہی تھی وہ اب سکون کے ساتھ آنکھیں بند کرتے بیٹھا تھا۔ تصویر میں وہ عورت پاس بیٹھی تھی جس کے ساتھ حقیقت میں اس سے بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ کچھ دن پہلے پرفیوم والے واقعے کو سوچتے وہ اداسی سے مسکرا اٹھا تھا۔ کون جانے کہ اس نے وہ جان بوجھ کر توڑا تھا اور یہ بات ارحا جانتی تھی۔ وہ تبھی زیادہ ہرٹ ہوئی تھی۔ مگر وہ کیا کرتا جب اس لڑکی نے کسی اور کے ساتھ چیز لانی تھی اس نے توڑ دینی تھی۔ وہ ان معاملات میں بہت برا تھا۔ وہ جو کچھ لمحے ہی سکون کے ساتھ گزار پایا تھا کہ آفس کا دروازہ نوک ہونے پر جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ چند لمحے بھی سکون سے نہیں گزرے تھے۔ وہ پھر سے آنکھیں کھولے تیزی سے موبائل کو آنکھوں کے سامنے کر گیا تھا تصویر بیک نہ ہو جائے اس لیے۔ گردن سیدھی کرتے اس نے ایک نظر پھر سے تصویر کو دیکھتے اسکرین ریکارڈنگ آن کی۔ سارے کام بھاڑ میں جائیں، اسے پہلے یہ کام کرنا تھا۔ دروازہ پھر سے نوک ہوا اور جس طرح سے نوک ہو رہا تھا حازم کو اندازہ تھا کون آیا ہوگا تبھی تیزی دکھا رہا تھا۔ اسکرین ریکارڈنگ کرتے
ایک آخری نظر بھر کر اس تصویر کو دیکھتے حازم نے مجھے دل کے ساتھ سنیپ چیٹ آف کیا۔ اتنی ہی مہلت تھی دل کو اپنے جذبات دکھانے کی۔ وہ مسکراہٹ پھر سے سمیٹ گیا تھا۔ سنجیدگی کے ساتھ موبائل بند کرتے اس نے سامنے ٹیبل پر رکھا۔ چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ پھر سے اپنے روپ میں واپس آیا تھا۔ کہاں گم ہو حازم؟ اس نے اجازت نہیں دی تھی، مگر پھر بھی باہر موجود عالم صاحب خود ہی آفس کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے۔ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک اور شخص موجود تھا جو شاید انہی کا دوست معلوم ہوتا تھا۔ سوری ڈیڈ، میں دھیان نہیں دے سکا۔ مسکراتے ہوئے سر جھٹکتے میر حازم کرسی سے اٹھا۔ وہ انہی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہیلو مسٹر صدیقی۔ دونوں ہاتھ آگے کرتے وہ ان کے ساتھ موجود شخص کی طرف بڑھا جس سے وہ کل ہی ملا تھا۔ یہ بزنس پارٹنر تھا ان کا۔ کیسے ہو مسٹر ہینڈسم؟ میر حازم سے بغل گر ہوتے صدیقی صاحب نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ مقابل ان کے بیٹے کی عمر کا تھا۔ مگر بہت چھوٹی عمر میں باپ کا بزنس اچھے سے سنبھال رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک، آئیں بیٹھیں۔ مجھے بلا لیا ہوتا آپ لوگوں نے۔ ان سے ملتے پیچھے ہوتے حازم نے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ خود بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ دماغ پوری طرح یہاں متوجہ ہو چکا تھا۔ ویسے بھی جو اسے چاہیے تھا وہ مل گیا تھا۔ اب اس نے ایکٹیو ہی ہونا تھا۔ 3 سال سے یہی سلسلہ چل رہا تھا۔ ارہا اسے خاموشی کے ساتھ صبح صبح اپنی تصویر لازمی بھیجتی تھی۔ بس بھئی، کل کی میٹنگ کے بعد صدیقی صاحب کو کچھ زیادہ ہی پسند آ گئے ہو تم، اس لیے آج تم سے ملنے کی ضد کی اور میں لے آیا۔ عالم صاحب نے خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ صدیقی صاحب بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ وہ ادھیڑ عمر کا شخص حلیے میں ہی کوئی بزنس مین اور ایلیٹ کلاس طبقے کا لگ رہا تھا۔ میر حازم نے خود بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے محض گردن ہلائی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس کی ایمانداری اور مہارت ہر پرانے شخص کو یوں ہی متاثر کرتی تھی، خاص کر اس کی عمر۔ وہ بہت ذہین انسان تھا۔ بزنس کے علاوہ کیا شوق ہے تمہارے حازم؟ کیا میں تم سے بے تکلفی سے بات کر سکتا ہوں؟ صدیقی صاحب نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ اسے نام سے بلا رہے تھے جو حازم کو بالکل پسند نہیں تھا۔ اسے کام کے لوگ کام کی حد تک ہی اچھے لگتے تھے۔ مگر ابھی کچھ بولتا تو عالم صاحب کو برا لگتا۔ تبھی مسکراتے ہوئے گردن ہلاتے گویا اجازت دی۔ جواب ہی تو دینے تھے۔ تو بتاؤ کیا مشکلیں ہیں تمہارے بزنس کے علاوہ؟ صدیقی صاحب نے غور طلب نظروں سے اسے دیکھتے پھر سے سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں، بس فارغ وقت میں پینٹنگ کر لیتا ہوں، اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ عالم سے لہجے میں بولتے اس نے کندھے اچکائے۔ وہ الگ بات تھی کہ ایک شخص کے علاوہ اس نے آج تک کسی کی تصویر نہیں بنائی تھی۔ جس کی بنائی تھی آج تک اسے بھی نہیں دکھائی تھی۔ یہ اس کا راز تھا۔ واہ، میری بیٹی ازنا کو بھی پینٹنگ کا بہت شوق ہے۔ وہ اکثر پرندوں کی تصویریں بناتی رہتی ہے۔ کیا تم نے کبھی بنائی ہیں پرندوں کی تصویریں؟ دوسرا سوال کیا گیا۔ وہ اسے بات چیت بڑھانے چاہتے تھے۔ میر حازم ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گیا تھا۔ نہ جانے کیا۔ عالم صاحب فون پر لگے ان تینوں کے لیے چائے منگوا رہے تھے۔ بیٹھک لمبی ہونے والی تھی۔ صدیقی صاحب ایک بطونی انسان تھے۔ ہاں، سفید مونڈی کی تصویر بنائی ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے زمین پر نظریں جمائے اس نے دھیرے سے جواب کیا، اور عالم صاحب کو حیران کر رہا تھا، جنہیں پہلی مرتبہ پتہ چلا تھا کہ حازم پینٹنگ بھی کرتا ہے۔ نائس۔ ایسا خاص کیا لگا تمہیں اس میں؟ صدیقی صاحب امپریس نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا سفید مونڈی کو پنکھ پھیلاتے ہوئے وہ پھر کسی اور منظر کو دیکھنے لائق نہیں چھوڑتی۔ اس کی نزاکت، ایسی نزاکت جو کمزوری نہیں ہوتی، خوبصورت، نرم اور پرسکون، مگر اپنی آزادی کے معاملے میں کسی کے محتاج نہیں۔ اسے دیکھ کر عجیب سا سکون ملتا ہے، مگر ساتھ ہی اس کے اندر
چھپی خودداری بھی محسوس ہوتی ہے، مجھے وہ پسند ہے۔ تصویر میں اپنی تصویر کو لاتے حازم نے دھیرے سے انہیں سچ بتایا۔ آواز کھوئی ہوئی تھی، جیسے وہ اپنی تصویر کو تشبیہ دے رہا ہو۔ اس نے آج تک کسی پرندے کی تصویر نہیں بنائی تھی۔ تم تو ملٹی ٹیلنٹڈ انسان ہو یار، مجھے بہت پسند آئے ہو تم۔ صدیقی صاحب نے امپریسو انداز میں گردن ہلائی۔ انہیں اچھا لگ رہا تھا حازم سے بات کرنا۔ جس نے اب کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ کیا بول سکتا تھا اب؟ اسنا بھی سارا دن لگی رہتی ہے، نیچر بہت پسند ہے اسے۔ تم مجھے بالکل اپنی بیٹی میں ملے لگتے ہو، بہت عادتیں دونوں کی ایک جیسی ہیں۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے پھر سے اپنی بیٹی کا ذکر کیا۔ لہجہ خوشگوار تھا۔ حازم گردن ہلاتے رہ گیا تھا۔ دل میں جو آ رہا تھا وہ اسے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ یہ اس کے ساتھ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں ان انکلز کو اپنی بیٹیوں کے لیے وہی کیوں نظر آتا تھا۔ کاش وہ انہیں بتا سکتا کہ اس کے باپ نے اس کے لیے 10-12 کو پہلے سے لاڑا لگا رکھا ہے۔ وہ اس کا خوب فائدہ اٹھاتے تھے، جبکہ ایک کسر اس کی ماں نے بھی نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے اپنی بہن کو زبان دے رکھی تھی اور وہ جانتا تھا تبھی اپنی خالہ کے گھر نہیں جاتا تھا۔ یہاں وہ پھنسا ہوا تھا۔ خود کا دل کسی کے پاس نہیں ہوتا تو ضرور ماں باپ کی بات مان لیتا۔ کبھی ملواؤ ہمیں بھی اسنا سے، بچیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ عالم صاحب نے صوفے کے ہتھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ انہیں خوشی ہوئی تھی بہت۔ میر حازم بے ساختہ منہ میں زبان رول کر گیا تھا۔ خدا نہ کرے بات اس سے آگے بڑھے، اسے اچھی وائب نہیں آ رہی تھی۔ ہاں مجھے بھی خوشی ہوگی اگر یہ کاروباری دنیا سے ہٹ کر ہم اسے فیملی کے ساتھ ملے تو۔ صدیقی صاحب نے زور و شور میں حامی بھری۔ حازم تھوک نکلتے رہ گیا تھا۔ اس مرتبہ یقیناً اس نے ازمیر کو آگے کر دینا تھا۔ آخر کتنی لڑکیوں کو اپنے نام پر بیٹھا دیکھتا وہ۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی ٹھیک نہیں ہو رہا، ایک اور عذاب اس کے گلے پڑنے والا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ آئیں پھر آج رات آپ اسنا اور بھابھی کے ساتھ میرے گھر دعوت پر، مجھے خوشی ہوگی۔ عالم صاحب نے فوراً پیشکش کی۔ بھلا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ ان کے معاملات بزنس میں مزید بہتر ہو جاتے۔ صدیقی صاحب اچھی پارٹی تھے جو بہت منافع دے سکتے تھے۔ ڈیڈ، میر حازم نے ان کی جانب دیکھتے فوراً اسے روکنا چاہا۔ وہ بولا ہی تھا کہ عالم صاحب ہاتھ آگے کرتے اسے روک گئے تھے۔ وہ اپنی اولاد کو اچھے سے جانتے تھے تبھی ہی۔ میر حازم نے ہونٹ بھینچتے گردن جھٹکی۔ یہ اچھی مصیبت تھی، زہر لگتی تھی اسے اپنے باپ کی عادت، جنہیں بزنس کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا تھا۔ ضرور مجھے بھی خوشی ہوگی، اسنا کو یقیناً حازم پسند آئے گا، یہ ہے ہی اتنا پیارا اور ٹیلنٹڈ۔ صدیقی صاحب تو جیسے تیار بیٹھے تھے، وہ اس دعوت کو قبول کر چکے تھے۔ میر حازم ہونٹ بھینچے صبر کے گھونٹ پڑ گیا تھا۔ بعض مرتبہ بڑے غلط ہوتے ہیں اور ہم اتنے بے بس کہ ان کی غلطیاں سدھارنے کو آواز اونچی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ بڑے کبھی غلط نہیں ہوتے، وہ جو بھی کرتے ہیں ٹھیک ہی کرتے ہیں۔ اسے ہر کاروباری انسان کو گھر تک لے جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہی لوگ پھر دشمنی میں گھر پر ہی پہلا اٹیک کرتے ہیں، مگر اس کے باپ کو کون سمجھائے جس کے آگے وہ خود بھی نہیں بول سکتا تھا۔ شام میں میری ایک ڈنر پارٹی ہے دوستوں کے ساتھ، میں نہیں آ سکوں گا صدیقی صاحب، بہت معذرت۔ گلا کھنگھارتے ہوئے اس نے اپنی جان چھڑانی چاہی۔ اسے کوئی شوق نہیں تھا کسی سے بیٹی ملنے کا۔ کم آن حازم، تمہارا کوئی دوست نہیں ہے؟ عالم صاحب نے دل میں اس شدید کوستے ہوئے بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ وہ صدیقی صاحب کو محسوس نہیں کروانا چاہتے تھے کہ حازم اکتا رہا ہے۔ لڑکیوں کے ساتھ ہے، تھوڑی کلبنگ بھی کرنی ہے۔ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ فارغ وقت میں رات بھر یہ کام بھی کر لیتا ہوں۔ شاید ہی پہلی مرتبہ کسی کے سامنے جھوٹ بولتے وہ اپنی امیج خود خراب کر رہا تھا۔
دل میں چل رہا تھا، بوڑھے ابھی بھی وقت ہے، دعوت سے انکار کر دے، یہاں دال نہیں گلنے والی۔ مگر زبان تمیز کا مظاہرہ کر رہی تھی، جو کرنا بھی چاہیے تھا۔ عالم صاحب کی خونخوار نظروں کا رخ اسی کی طرف تھا۔ وہ آج ان کے ہاتھوں مرنے والا تھا یقیناً۔ اوہ کوئی بات نہیں، یہی جوانی ہے، خوب انجوائے کرو۔ تمہاری عمر کے لڑکے عموماً کلبنگ کرتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ ازنا کو بھی ساتھ لے جانا، ویسے بھی ہم بوڑھوں میں بیٹھ کر کیا ہی کر لے گی وہ چل انداز میں جواب دے رہے تھے اور حازم زبردستی مسکراتے ہوئے صبر کا گھون بڑھ گیا تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ اکثر ایلیٹ کلاس لوگوں کا غربت اور غیرت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسے ہی حال پر اپنی ہنسی آ رہی تھی، یعنی اسے ازنا کا سامنا کرنا ہی تھا۔ اللہ اسے صبر اور ہمت دے، خود ہی دعا کی گئی۔ میں پلان کینسل کر دیتا ہوں، آپ پہلی مرتبہ گھر آئیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہی گھر پر ہوں گے۔ خود ہی پلان بھی کینسل کر دیا گیا تھا، جو کہ تھا ہی نہیں۔ کاش وہ کہیں بھاگ سکتا، مگر افسوس یہی زندگی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ صدیقی صاحب گردن ہلاتے اس لڑکی کی جانب متوجہ ہوئے جو انہیں چائے اور بسکٹ سرو کر رہی تھی۔ وہ سرونٹ تھی شاید ادھر۔ میر حازم خاموش ہوتے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ وہ ایک بار انہیں ازمیر سے بھی ضرور ملوا لیتا، کیا پتہ اس کی جان چھوٹ جاتی۔ کاش ایسا ہو جاتا، باقی جو قسمت کو منظور۔ اگر گھر ہوتا تو اپنے ساتھ آج ازمیر اور میسم کو بھی گھر رکھتا۔ اکیلا وہ ان سب کے ساتھ نہیں بیٹھنے والا تھا۔ دماغ میں ترکیب چل رہی تھی، نہ جانے شام کیسی گزرنے والی تھی۔ کچھ لمحوں بعد چائے کے ساتھ پر سب پھر باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔
ریسیپی پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا رسپانس دکھا کر جائیے گا۔ بائے بائے۔